کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس کے ذمے قرض ہوتا ہے. مثال کے طور پر اپنے پاس 1,00,000 روپے ہیں، مگر ہم نے 50,000 روپیہ قرض لے رکھا ہے. تو زکوٰۃ ادا کرنے کے وقت میں اس میں سے 50,000 مائنس کر دیں گے، گھٹا دیں گے، اور 50,000 کی زکوٰۃ دیں گے، کیونکہ جتنا قرض ہے اس کی زکوٰۃ واجب نہیں. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ 50,000 روپے ہیں اپنے پاس میں، یا اپنا سارے مال کا حساب لگایا تو ضرورت سے زائد ہے مال، اس کا حساب لگایا تو 50,000 ہے، 30,000 قرضہ ہے، تو کتنا بچا؟ 20. اور زکوٰۃ کتنے پہ واجب ہوتی ہے آج کل؟ بتایا تھا نا، 23,000. 20 اور 3 23، 20 پر 3 23,000 پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. تو بچے ہیں 20,000، تو 3,000 کم ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. بیوی کا مہر بھی اپنے ذمے ہوتا ہے، تو مہر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. بعض مہر تو فوراً ادا کیا جاتا ہے، اس کو مہر معجل کہتے ہیں عین سے، اور کچھ مہر ادھار چلتا رہتا ہے. اپنے ہندوستان میں اکثر ادھار ہی چلتا رہتا ہے. تو یہ مہر کی رقم کو اپنے مال میں سے مائنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پورے مال کا حساب کریں گے، کیونکہ وہ تو آج بھی نہیں دیا ہے، کل بھی دینے کا ارادہ پکا نہیں ہے. لیکن میرے محترم یہ سوچنا چاہیے کہ مہر یہ واجب ہے، اور اس واجب کو ایسا سمجھنا چاہیے جیسے کسی غیر کا پیسہ ہمارے ذمے ہو، تو ویسے ہی بیوی کا پیسہ بھی ہمارے ذمے ہے، تو اس کو ادا کرنا ضروری ہے، اور جتنا جلد ہو اتنا جلد ادا کر دینا چاہیے. اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں مہر ادا نہیں کرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کے ترکہ میں سے مہر ادا کرنا پڑے گا. اور ایک بات اور سن لیجیے، مشکات شریف میں روایت لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو تو معاف فرما دیں گے، مگر کسی کا قرض لیا ہوا ہے تو وہ معاف نہیں ہوگا. بلکہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جہاد کرنے والا شہید ہو جاتا ہے اللہ کے راستے میں، تو اگر اس نے کسی کا پیسہ قرض لے رکھا ہے تو شہادت کی وجہ سے بھی وہ جنت کا مستحق نہیں ہوگا. تو اس لیے بیوی کے قرضے کو بھی قرضہ سمجھنا چاہیے، اور دوسرے کے قرضوں کو بھی قرضہ سمجھنا چاہیے، اور واجب سمجھنا چاہیے. جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی اس کا انتظام کر کے ادا کرنا چاہیے. جیسے قرض دینا ثواب کا کام ہے کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ قرض دینے والے کے لیے اللہ نے رکھ رکھا ہے، تو ویسے ہی جب آپ قرض ادا کریں گے تو آپ کا اعتماد معاشرے پر بڑھے گا، اور آپ کو لوگ قرض دیں گے. جو وقت پہ واپس کر دیتے ہیں ان کو سب قرض دیتے ہیں، اور جو ٹال مٹول والے ہیں ان کو لوگ بہانہ کر دیتے ہیں، پیسے ہونے کے باوجود بہانہ کر دیتے ہیں. بعض تنظیموں میں اور بعض مدارس میں زکوٰۃ کے پیسے سے تنخواہ دے دی جاتی ہے مدرسین کی اور ملازمین کی. تو یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کا پیسہ کسی معاوضے میں، کسی بدلے میں نہیں دیا جا سکتا ہے، اجرت میں نہیں دیا جا سکتا ہے. اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے. زکوٰۃ کی رقم سے مسجد کی تعمیر بھی کرنا جائز نہیں ہے. زکوٰۃ کی رقم سے مدرسے کی عمارت کی تعمیر کرنا بھی جائز نہیں ہے. اگر کوئی آدمی صاحب نصاب ہے، یعنی اس کے پاس اس کی ضرورت سے زائد سامان یا پیسے اتنے ہیں کہ زکوٰۃ اس پر واجب ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آج کے حساب سے کتنے 23,000، 20 اور 3 23,000 روپئے. اس کو 30 میں 30 میں سمجھ لیں گے 23.
23,000 روپے اگر کسی کے پاس ہیں تو ان کو اگر زکات کا پیسہ دیا جائے گا تو زکات ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے اوپر تو خود زکات واجب ہے اور وہ زکات دینے والا ہے، وہ لینے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے مالدار کو زکات دینے سے زکات ادا نہیں ہوتی ہے۔ ملازمین پیشہ لوگ جانتے ہیں کہ حکومت کے جو ملازم ہیں وہ بھی اور جو کمپنیوں کے ملازم ہیں وہ بھی ایک فنڈ کرتا ہے جس کو پراویڈنٹ فنڈ بولتے ہیں، پی ایف بولتے ہیں، پراویڈنٹ فنڈ۔ تو اس فنڈ میں جو پیسے جمع ہوتے ہیں ملازمین کی تنخواہ سے 5% کہیں پر 10%، کہیں پر 20% وہ کٹتے رہتے ہیں، اور جب ملازمت ختم ہوتی ہے تو وہ سارے پیسے کچھ اور بھی ملا کر کے مل جاتے ہیں۔ مثلا 500 روپیہ اگر آپ جمع ہوتا ہے تو 500 روپیہ حکومت ملا کر کے آخر میں دیتی ہے، تو وہ گویا کہ ایک مہینے میں 500 جمع ہونے کے بجائے 1000 جمع ہوتا رہتا ہے۔ تو وہ پیسہ جو جمع ہو رہا ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہماری ملکیت میں آیا نہیں ہے، اس لیے اس مال پر زکات واجب نہیں ہوگی، پراویڈنٹ فنڈ پر زکات واجب نہیں ہوگی۔ لیکن بعض کمپنیوں میں اور بعض جگہوں میں میں نے یہ سنا ہے کہ پراویڈنٹ فنڈ کو آدمی اپنے ارادے سے رکھ بھی سکتا ہے اور لے بھی سکتا ہے، چاہے تو فنڈ کٹاؤ اور چاہو تو فنڈ نہ کٹاؤ۔ تو جب مکمل اختیار ہے ان پیسوں کے لینے کا، جمع کرنے اور نہ کرنے کا، یا جو جمع ہے سارا کا سارا لے لینے کا اگر اختیار ہو ملازم کو، تو پھر وہ اس کی ملکیت کہلائے گی، کیونکہ اس کے دسترس میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہے وہ پیسہ، تو اس کی ملکیت کہلائے گی، اور ملکیت اگر ہے تو زکات اس پر واجب ہوگی۔ لیکن ایسا کم ہے، ہر جگہ ایسا نہیں ہے۔ کمپنیاں ملازمین کی رائے سے، ملازمین کی رضا سے انشورنس کمپنی میں ملازمین کا پیسہ جمع کرتی ہیں۔ کمپنیاں ملازمین کی رائے لے کر کے، رضا لے کر کے ملازمین کا پیسہ انشورنس کمپنی میں جمع کر دیتی ہے۔ تو اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ چونکہ اپنے ارادے سے اور آپ کے حکم سے وہ پیسہ انشورنس کمپنی کو دیا گیا ہے، اس لیے وہ پیسہ آپ کی ملکیت ہے، وہ کتنا ہے معلوم کر کے اور زکات دینا واجب ہے۔ آپ لوگوں کے یہاں چمڑے کی فیکٹری ہے اور دوسرے اور بھی کاروبار ہیں، دکانوں میں بھی سودے ہوتے ہیں، تو ایک مسئلہ سمجھیں کہ کمپنی میں تین قسم کے مال ہوتے ہیں۔ کمپنی میں 3 قسم کے مال ہوتے ہیں۔ ایک تو فرنیچر وغیرہ سے متعلق مشینیں ہیں اور یہ ہے وہ ہے، بلڈنگ ہے، اس کے سارے انتظامات ہیں، وہ بھی آپ کی ملکیت ہے، ان میں زکات نہیں ہے۔ کمپنی کا ایک مال تو تیار ہوتا ہے، تیار کیا ہوا ہوتا ہے اور وہ ریڈی ہوتا ہے نکلنے کے لیے مارکیٹ میں، یا جس کا آرڈر دیا ہوتا ہے اس کے لیے وہ تیار کیا ہوا ہوتا ہے، اس میں زکات واجب ہوتی ہے۔ کچھ مال خام ہوتا ہے، خام کے معنی کچا مٹیریل رکھا ہوا ہوتا ہے کمپنی میں، چمڑے رکھے ہوئے ہیں کہ ابھی اس کو ویسے ہی رکھا گیا ہے، اس سے جوتے وغیرہ بیگ وغیرہ تیار نہیں کیا ہے، ویسے ہی رکھے ہیں، یا کپڑے بنے جاتے ہیں تو سوت وغیرہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کچے مال۔ تو جو کچے مال ہیں، خام مال ہیں، ان کو ہی کاؤنٹ کرنا پڑے گا زکات میں۔ دارالعلوم دیوبند کا یہی فتویٰ ہے۔ دکانوں میں کیش بھی ہوتا ہے
اور مال بھی رکھا ہوا ہوتا ہے، تو جو مال دکان میں رکھا ہوا ہے اس کا بھی حساب کریں گے، اور جو کیش ہے اپنے پاس میں موجود اس کا بھی حساب کریں گے، اور دونوں کی زکات ادا کریں گے۔ عورتوں کی زیور کی زکات، عورتوں کی زیور کی زکات کے بارے میں کل بتایا تھا کہ عورت کے اوپر واجب ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی سمجھ لیں کہ زیور پر زکات ہے۔ اگر سونے اور چاندی کے ڈلے ہمارے پاس موجود ہیں، بسکٹ ہمارے پاس موجود ہے، تب بھی اس کی زکات دینی پڑے گی۔ اسی طرح سے زیور پر بھی زکات ہے۔ آپ کہیں گے کہ آپ نے تو پہلے بتا دیا تھا کہ زیور کی زکات بیوی پر واجب ہے، تو بات ختم ہو گئی، پھر آج اس کو کیوں چھیڑا؟ اس لیے اس کو چھیڑا کہ احناف کے یہاں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں زیور کی زکات واجب ہے، لیکن شوافی کے یہاں زیور پر زکات واجب نہیں ہے۔ تو اگر کوئی آدمی ایسا آپ کو بتائے کہ ہاں زیور کی زکات تو شریعت میں واجب نہیں ہے، تو وہاں آپ اپنے دماغ میں رکھیں کہ حنفی مسلک کے مطابق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زیور کی زکات واجب ہے، اور اس کے دلائل احادیث کی کتابوں میں بھی لکھے ہوئے ہیں، ترمذی شریف میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور فقہ کی کتابوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ ہے، اس میں بھی اس مسئلے کو چھیڑا ہے، اور اس کی تشریح اس کے شارح ہمارے استاد محترم حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نے بھی کی ہے، اور مسئلہ بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں کریں آپ۔ اب کبھی کوئی یہ پوچھتا ہے کہ مال کی قیمت کون سی لگائیں گے، کہاں کی قیمت لگائیں گے؟ امریکہ کا مال بھیجا جا رہا ہے ہندوستان میں، زکات کا پیسہ بھیجا جا رہا ہے ہندوستان میں، یا ہندوستان کا پیسہ بھیجا جا رہا ہے امریکہ میں زکات کے طور پر، تو وہاں کی قیمت کا اعتبار کریں گے، یہاں کی قیمت کا اعتبار کریں گے؟ تو سیدھی بات ہے کہ زکات ادا کرنے والا جہاں پر ہے وہاں اس چیز کی قیمت کتنی ہے اسی حساب سے زکات ادا کی جائے گی۔ زیور میں ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ قیمت دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک زیور آپ خریدنے کے لیے جائیں گے تو وہ دے گا آپ کو 1,00,000 روپئے کا مثال کے طور پہ، اور آپ اس کے بعد فوراً اسی کو بیچنا چاہیں کہ اب مجھے ضرورت نہیں ہے، اس کو آپ لے لیجیے، تو وہ 30% کم کر دے گا، فوراً 30% ڈسکاؤنٹ کر دے گا، اس کو مائنس کر دے گا اس میں۔ یہ عجیب ہے سونے چاندی میں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زیور ہمارے پاس موجود ہے تو زیور کی کون سی قیمت نکالیں گے، کون سی قیمت کاؤنٹ کریں گے؟ کیا وہ قیمت جو سونار دیتا ہے جتنی قیمت پہ، یا وہ قیمت جتنے میں خریدتا ہے؟ تھوڑا سوچئے، تو یہ زیور تو آپ کے پاس میں ہے، تو آپ جب بھی جائیں گے تو سونار سے بیچنا ہی پڑے گا آپ کو، تو بیچنے والی قیمت کا اعتبار ہے کہ وہ سونار آپ کا کتنے میں وہ لے گا، اس کا اعتبار ہے۔ مثلا وہ 70,000 کا لیتا ہے اور 1,00,000 کا زیور ہے تو 70,000 کا ہی حساب کریں گے، اور اسی میں 2.5% نکال دیں گے زکات۔ ایک مسئلہ بتا کر کے بات ختم کروں گا، بہت دیر تک بیٹھنا پڑ جاتا ہے آپ لوگوں کو درسگاہ میں۔ زکات کس کو دیں گے اس کے بارے میں یاد رکھیں، نیچے اور اوپر۔ نیچے والے کو بھی زکات نہیں دے سکتے اور اوپر والے کو بھی زکات نہیں دے سکتے۔ جو آزو بازو ہیں ان کو زکات دے سکتے ہیں، بیٹا بیٹی نیچے تک، پوتے باپ دادا پردادا اوپر نہیں دے سکتے، ماں نانی پرنانی اوپر کو نہیں دے سکتے، بیٹی نوازی اور ان کی نیچے نہیں دے سکتے، لیکن آزو بازو دے سکتے ہیں، بھائی بھائی کو، بہن بہن کو، پھوپھی کو، خالہ کو، چچا کو، ان سب کو دے سکتے ہیں زکات۔
ہیرے جواہرات بعض لوگوں کو پیسے رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہیرے جواہرات خریدتے ہیں۔ ایک ہیرا خرید لیا 400 کروڑ کا، وہ اتنا بڑا ہے، اور اس کو لے جا کر کے کہیں اپنی اٹائچی میں رکھ دیا۔ وہ 400 کروڑ کا ہے، اب جب سال 2 سال کے بعد وہ بیچیں گے تو وہ 600 کروڑ کا ہو جائے گا۔ تو پیسے رکھنے کے لیے بعض لوگ ہیرے جواہرات خریدتے ہیں۔ ہیرے جواہرات میں دو نیت ہو سکتی ہے، ایک تو خرید کر کے بیچنے کی نیت، اور ایک خرید کر کے ویسے ہی رکھنے کی نیت کہ کبھی کوئی ہار وغیرہ بنانا ہوگا تو اس میں لگا لیں گے، یا ویسے ہی گھر میں پڑا رہے گا۔ تو اگر تجارت کی نیت ہے، بیچنے کی نیت ہے، تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی، اور بیچنے کی نیت نہیں ہے، پہننے کی نیت ہے، تو یا یہ کہ ویسے ہی رکھنے کی نیت ہے، تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی ہیرے جواہرات میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔